باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دکھ آتے جاتے ہیں جیون میں، لیکن ماں بچھڑے جس روز قیامت ہوتی ہے۔ میری ماں نے مجھے سب کچھ سکھایا، سوائے اس کے کہ اس کے بغیر کیسے جینا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ ذرا سی چوٹ لگے تو آنسو بہا دیتی ہے، سکون غریب بری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ ہم کرتے ہیں خطا تو چٹکی میں بلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا اے دوست اس ماں سے جو اپنے بچوں کی چاہ میں اپنا آپ بلا دیتی ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے، بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ نصیب تو بیٹوں کے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن مائیں بیٹیوں کے ہی نصیبوں کو کیوں روتی ہیں؟ احساس کمتری کے علامات: ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا، اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا، رو کر لوگوں سے ہمدردیاں وصول کرنا۔ لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہاں پل پل چلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پر ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے۔ کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کر رونا پڑتا ہے، کبھی مر کر جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ پھر خوشیاں لوٹ کر آئیں گی، اس آس پر جینا پڑتا ہے۔ اپنے دل کو 3 جگہوں پر ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، اہل اللہ کی محفل میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں اپنے دل کو نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو چکے ہو۔ اگر تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے تو اللہ وہاں سے بھی تمہاری دعا کو سنے گا۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں کہ خود ہی برائیوں سے اپنے دل کو میلا کرتے ہیں اور پھر خود ہی سوچتے ہیں کہ ہمارا دل نیکیوں میں کیوں نہیں لگتا۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ ابن العربی۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ پاک محبت کے سبھی فلسفے آخر میں جب وصل کی خواہش سے ملتے ہیں تو ہوس اپنے مقدس ہونے پر کہکا لگا کر ہنستی ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کے دکھ بانٹتی ہیں
اور بیٹے جائیداد بانٹتے ہیں۔ کبھی دلیل نہ دو اپنے سچے ہونے کی، اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے اور یہی بہت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ لوگ چلے گئے جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے مگر ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ دعا کرنا مت بند کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں، سلیقہ مند شاخوں کو لچک جانا ضروری ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ اے پروردگار، وہ جو شر میری طرف آتے ہیں انہیں خیر میں بدل دے۔ میرے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما۔ مجھے گناہوں والے معاملات سے دور اور نیکیوں کے راستے پر چلا۔ تو رحمان ہے، میں گناہ گار بشر ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکالیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جد مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ الفاظ بولنے سے پہلے انسان کے غلام ہوتے ہیں، بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔